السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں ماہ ملکہ بائے مریم مظفر ایپیسوڈ 21۔ تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے یہ ناول اور کتنا مزہ آ رہا ہے سننے میں۔ مجھے تو بڑا مزہ آ رہا ہے اسے پڑھنے میں، تو آپ لوگ ضرور بتائیے گا۔ تو چلے شروع کرتے ہیں ایپیسوڈ 21۔ المیرا عنایت محسن نے کبھی خواب میں نہیں سوچا تھا کہ وہ اس چہرے کو اپنے پرستان میں دیکھے گی۔ گل اپنی نشست سے 4 قدم آگے آئی، سیڑھیوں سے جھانک رہی تھی، نیلی شفاف آنکھوں میں خوف اور سانس حلق میں مخیط۔ فاتر اپنی جگہ پر جامد تھا، آنکھیں سامنے کے منظر سے ہٹنے پر انکاری۔ اس نے ایک اور قتل اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا اور پھر بھی کچھ نہیں کر سکا۔ اپنی جگہ پر بیٹھا دبیر مچھلی کی بوٹی کھانے میں مصروف تھا، آگ لگے بستی میں دبیر اپنی مستی میں۔ باب منصف۔ اس چھوٹے سے کمرے کے باہر ہلچل کا ایک جہان آباد تھا۔ ملازم ہاتھوں میں کھانے کا سامان لیے ادھر سے ادھر دوڑتے، میز پر کپڑا پہنچا جاتا۔ ملکہ کے تخت کی صفائی ان کا ذمہ تھی۔ اگر اس تمام گہما گہمی کو چھوڑتے ہم بھوری لکڑی کے مختصر سے دروازے کی طرف آئے تو اندر کا منظر تمہیں خاموشی اور عجیب سی روحانیت میں ڈوبا ملے گا۔ ایک طرف کو رکھی اگربتی اور جا بجا ننھی موم بتیاں اس شکوہ گاہ کو پراسرار بناتی تھی۔ لکڑی کی جالی دار دیوار، ایک طرف منڈے سر والا منصف اور دوسری طرف سرخ اور سفید کفتہ پہنے ایک آدمی۔ منصف میں تنگ آ گیا ہوئی زندگی سے اس آدمی کی داڑھی میں جا بجا سفید بال تھے۔ وہ لگ بھگ اپنے 30 کے آخری سالوں میں لگتا تھا۔ پچھلے 3 ماہ سے میں اپنی مالکین کی دن رات خدمت کرتا ہوں، اس خواہش پر کہ وہ ایک دن مجھے آزاد کر دے گی۔ دبیر کی کتاب بند اور میز پر وہی نقشہ کھلا تھا جسے کل رات اس نے فاتح سے ادھار مانگا۔ ذرا غور کرو تو تمہیں اس خاکہ نگار کے ہاتھ نہایت پھرتی سے کاغذ پر موجود لکیروں کو گہرا کرتے دکھیں گے، مگر نہ جانے وہ کس جنم کا بدلہ مجھ سے لے رہی ہے۔ نہ اجرت وقت پر دیتی ہے اور کام بھی دگنا کرواتی ہے۔ اس آدمی کے رخ سے دیکھو تو تم بھی یہی دھوکہ کھا جاؤ گے کہ دبیر یقیناً تمہاری دکھی کتھا قلم کر رہا ہے۔ یہ ناانصافی ہے۔ میری بس آپ سے یہ خواہش ہے کہ آپ میرا مسئلہ ملکہ کے دربار میں پیش کریں۔ میں 3 ماہ سے ملکہ کے انتظار میں ہوں۔ دبیر آدھا نقشہ سیاہی سے تازہ کر چکا تھا، اب آدھی کشتی مٹی اور آدھی ابھری ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں خالی اور ہاتھ چست تھے۔ اگر مجھے ملکہ نے بھی انصاف نہ دلایا تو میں خودکشی کر لوں گا۔ قلم کی نوک ایک دم ٹوٹی۔ وہ جملے کا اثر نہیں، اس میں موجود ایک لفظ کا بوجھ تھا جس سے دبیر السازار کی 6 انگلیاں کاغذ پر جامد رہ گئی۔ کان بہتر سماعت کی خاطر کھڑے ہوئے اور وجود سخت ہوا۔ اسے پہلی مرتبہ یہاں آئے کسی شخص کا چہرہ دیکھنے کی دلچسپی پیدا ہوئی۔ سورج، چاند اور ستاروں کے پار سے وہ بس اس کی سیاہ سفید داڑھی اور بیٹھی ہوئی رنگت ہی دیکھ پایا۔ اس آدمی کے غمگین تاثرات دبیر کو بہت پیچھے لے گئے۔ اس حل کے بارے میں اس نے سوچا کیوں نہیں۔ دوبارہ سے بتاؤ سب۔ نقشہ گول کیے بنا میز سے دور پھینکا، کتاب فوراً کھولتے صفحے پلٹائے اور پھر انہیں برابر کرتے نیا قلم نکالا۔ بری نگاہوں کے نیچے لگا نشان جالی کے پار سے خوفناک لگتا تھا۔ باب ملکہ، وہ جس کی ہر سانس ہے چال کی منان۔ ملکہ کے حجرے کے ساتھ منسلک ملاقاتی کمرہ کچھ اس طرز پر بنا تھا کہ ایک گول وسیع میز، اطراف میں کرسیاں، سنہری دیواریں اور ملکہ کی کرسی کے پشت پر مخملی پردوں سے ڈھکی اونچی کھڑکی۔ کمرے میں صبح کی روشنی کی کرنیں پھوٹ کر پردے سے آر پار ہو رہی تھیں۔ کل ملا کر 6 عورتیں اس وقت منظر میں موجود تھیں۔ المیرا کے دائیں ہاتھ پر مشیر خاص ماہ نگار اور وزیر خارجہ ادوب، دائیں کندھے کے پیچھے کنیز بلبل اور بائیں کندھے پر لب چباتی محافظ گل جان۔ اس کے تاثرات میں گلی بے چینی صاف کہانی سنا رہی تھی کہ ٹانگوں نے کھڑے رہ کر جواب دے دیا ہے۔ انہیں نظر انداز کر کے غور ان کے نگاہوں کے رخ پر کرو تو متحرک نظریں چوکھٹ پر کھڑے قاصد پر آ کر رکیں گی۔ سیاہ چوگے میں ملبوس اس آدمی نے موٹا نظر کا چشمہ چڑھایا تھا اور بھورے چوگے کی ٹوپی پیچھے کو گرائی تھی۔ ہم ملکہ ماہ کے ساتھ تعزیت کا اظہار کرتے ہیں۔ یقیناً آپ کی قوم پر ایک آفت آئی ہے۔ یمن کے بادشاہ کی طرف سے آئے خط کو اونچی آواز میں پڑھ کر سناتے قاصد کی نظریں حرف بہ حرف آگے بڑھ رہی تھیں۔
ماہ ملکہ کی اس عظیم تنظیم کی پشت پناہی کرنا ہمارے لیے اعزاز سے کم نہ ہوگا۔ اگر دھیان کرو تو تمہیں کمرے میں سب سے اختلافی تاثر مشیر خاص کے چہرے پر دکھے گا، ناپسندیدگی اور تنے ہوئے جبڑے۔ یہ خط ہماری طرف سے تعلقات کی بحالی کا پہلا قدم۔ خاموش۔ سب کی نظروں کا زاویہ قاصد سے ہٹتے ماہ نگار تک آیا، جو بڑے بھپرے انداز میں اس کی بات کاٹتے کھڑی ہوئی۔ یہ پیغام واپس لے جاؤ اور ان کے بادشاہ کو ہمارا حکم سنا دو۔ نیلی سیاہ آنکھیں قاصد کے جھکے چہرے پر تھی۔ یہ تمام خطوط مختلف ریاستوں سے بھیجے گئے تھے، جنہیں ماہ ملکہ کا اپنا قاصد پڑھ کر سنا رہا تھا۔ جب تک سلطنت یمن ہمارا قرضہ نہیں اتارتے، ہم سے دوستی کی امید مت رکھیں۔ المیرا منہ میں بادام ڈالے کسی تماشائی کی طرح سب دیکھ رہی تھی۔ ملکہ ماہ نے کاذبین اور احسان فراموشوں کا ساتھ نہ کبھی دیا ہے اور نہ کبھی دیں گی۔ اپنی بات کہنے کے بعد اس نے باری باری سب کے چہرے ٹٹولے۔ ادوب ماہ نگار کے رتبے کی وجہ سے خاموش تھی۔ بلبل از تربیت فرش پر دیکھ رہی تھی اور گل اس کی نظریں یہاں نگار سے ملی وہیں سہم کر کمرے میں موجود کشتی کا خاکہ حفظ کرنے لگی۔ آخر میں اپنی ملکہ کو دیکھا۔ بھرے گالوں والی المیرا نے بھویں اچکائی۔ مجھے کیا دیکھ رہی ہو؟ ایک اور بادام ڈالا۔ مجھے کیا معلوم یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ آج اس نے نارنجی کا مدار لباس زیبتن کیا تھا، بالوں کو وہی جوڑا جس سے دوپٹہ لٹکا نیچے آ رہا تھا۔ لباس کا رنگ اس کی آنکھوں کے رنگ کو نمایاں کرتا تھا۔ قحط سالی کے دوران یمن کے بادشاہ نے ہم سے کل 300 کلو تک گندم امداد کے طور پر خریدی تھی، جس کا اس وقت ایک حصہ ادا کر دیا گیا تھا، جبکہ دوسرے کی ادائیگی کی بات ان کے حالات بہتر ہونے کے بعد طے پائی تھی۔ چھوٹے کٹے بالوں والی ادوب نے کہنا شروع کیا۔ حالات بہتر ہونے کا دورانیہ بس 6 ماہ تھا۔ چہرے پر 4-5 چھوٹے مگر واضح تل، ذہین گہری نگاہیں اور مہندی رنگ کے پیچھے کو کیے بال۔ ادوب کی بات مکمل ہوتے المیرا کو جتنا سمجھ آیا اس نے بس سر ہلا دیا۔ قاصد نے وہ خط میز پر رکھا اور دوسرے طے شدہ کاغذ کی رسی جدا کی۔ وہ گول میں آزاد ہوتا بھورا خط اب کھل چکا تھا۔ کھانستے ہوئے کمرے میں تمام لوگوں کو متوجہ کیا۔ ملکہ ماہ کو دمشق کی شہزادی کا سلام۔ آپ کی تنظیم کے لیے ڈھیروں دعائیں اور آپ کی اگلی ملکہ کے نام کچھ تحائف۔ اس مرتبہ ماہ نگار کے لبوں کے کنارے شکوت افتخار میں ڈھل گئے۔ المیرا یہ تبدیلی محسوس کیے بغیر نہ رہ سکی۔ لگتا ہے بھیڑیے کا کوئی عاشق رہتا ہے دمشق میں۔ المیرا کا بادام کھاتے تبصرہ۔ ماضی میں دمشق کے ساتھ آپ کے جو بھی تعلقات رہے انہیں بھلا کر ہم ایک نئے تعلق کی بنیاد رکھتے ہیں، دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ کمرے میں موجود تمام لوگوں کے الگ تاثرات تھے۔ اس بار نگار نے کوئی احتجاج نہ کیا۔ المیرا نے سوالیہ نگاہیں ادوب کے چہرے پر ڈالی، یوں جیسے کہہ رہی ہو، ہاں بہن، یہ دمشق کا قصہ کون سنائے گا؟ وزیر خارجہ کھانستے ہوئے اپنی جگہ پر تھوڑا آگے ہوئی۔ دنیا میں اس وقت کچھ ہی ممالک پر سرداری عورت کی ذمہ ہے۔ دمشق انہی میں سے ایک ہے۔ نارنجی دستانے والا ہاتھ تھوڑی پر ٹکاتے وہ مغموم سی سنے گئی۔ اپنی ملکہ والدہ کے قتل اور اپنی 2 بہنوں کی خودکشی کے بعد نور عمر شہزادی تالش آس پاس کے ملکی حملوں میں اپنی آدھی فوج گنوا چکی ہے۔ نگار کی مسکان ویسے ہی قائم رہی۔ علاوہ ازیں ان کے ملک کے اندرونی حالات بھی کچھ خاص قابل تعریف نہیں۔ غیر تجربہ کار رویہ، بچکانہ فیصلے اور شہزادی سے زیادہ ان کے جملے ساز وزیروں کی حکمیت دمشق کو اندر سے کھا رہی ہے، اور اس کے باوجود بھی وہ ہماری مدد کرنا چاہتی ہے۔ المیرا کے سوال کا جواب ادوب نے دینے کے لیے لب وا کیے جب اس کی بات مشیر خان نے کاٹ دی۔ ماہ ملکہ تنظیم کا اول مقصد جہاں تخت کا حصول ہے وہیں دنیا کے نظام کو واپس اس کے اصل پر لانا بھی ہے۔ ماہ نگار کی بارعب آواز کمرے کی در و دیوار میں پھیل گئی۔ ہمیں ہر ممکنہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو ریاست ہماری طرف ہاتھ بڑھائے اس کا ہاتھ ہم تھام لیں، لیکن ہمیں اپنا مقام اور اپنے رفیق کا مقام دیکھ کر فیصلہ لینا ہوگا۔ نگار کی اپنی بات کاٹے جانے پر تیوری چڑھ گئی۔ المیرا کو اب یہ طاقت اور انا کا جھگڑا کھیل کر نہیں دیکھ کر لطف آ رہا تھا۔ ہم اپنی روایات نہیں توڑتے آنستہ ادوب، بغیر اسے دیکھے اٹھی گردن سے کہا۔ ہماری روایات ہماری کمر بھلے ہی کیوں نہ توڑ دے۔ طنز کا تیر کاری تھا جو ماہ نگار کے آر پار ہوتے اس کے وجود کو سلگا گیا۔ اف بورن، المیرا نے ایک زیتون منہ میں ڈالتے دل ہی دل میں کہا۔ آپ جانتی ہی کتنا ہے آنستہ۔ لہجہ اونچا نہیں مگر اس کی سختی کی گونج بھاری تھی۔ تخت پلٹنے سے 3 ماہ پہلے ہی تو آپ اس مقام پر آئی ہے۔ ادوب ٹس سے مس نہ ہوئی جبکہ پیچھے کھڑی گل کے قدم لڑکھڑانے لگے۔
میں اپنی رائے پیش کر رہی ہوں۔ نگار کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ ملکہ المیرا جو سامنے چلتی فلم دیکھنے میں خوش تھی، اس کو یہ اچانک مخاطب ہونا کچھ خاص بھایا نہیں۔ میری رائے ہے ہمیں یمن کے ساتھ تجارتی تعلق قائم کرنا چاہیے، نہ کہ ہرگز نہیں۔ ماہ نگار کے اٹھنے پر اس کی کرسی ہلکا سا دھچکا کھا کر پیچھے کو ہوئی۔ سفید لباس اور نارنجی بالوں والی وزیر کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے وہ بلند و بانگ اپنے اصول پر کوئی سمجھوتا نہ کرنے کا اعلان کر رہی تھی، مگر سامنے والی بھی نیلی سی آنکھوں میں جھانکتے جنگ نہ سہی، البتہ اپنی پیشکش ضرور کر رہی تھی۔ المیرا ادوا لبوں میں زیتون پھنسائے ان دونوں کے اگلے جملے کی منتظر تھی، جب گل نے اس کی کوہنی پر چٹکی کاٹی۔ اسے لڑائی جھگڑا دور دور سے بھاتا ہے۔ ہلکی سی سسکی کے ساتھ اس نے گردن پھیرتے محافظ کو دیکھا۔ روکو انہیں، آنکھوں ہی آنکھوں سے اشارہ۔ المیرا نے زیتون ابھی بھی ہونٹوں میں دبایا تھا۔ بورنگ عورت، آنکھیں گھماتے جواب دیا۔ اچھا اب بس۔ زیتون نگلا اور نشان سے ہاتھ اٹھائے۔ دونوں عورتوں نے ایک دوسرے سے منہ پھیر لیا۔ پیاری لڑکیاں بحث نہیں کرتی، اب ہاتھ ملاؤ، معافی مانگو، چلو چلو۔ کمرے میں سب نے المیرا کو یوں دیکھا جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو، جس میں سر فہرست تو گل خود تھی۔ کیا ہوا؟ ملکہ کی بات نہیں مانو گی؟ آنکھیں معصومیت سے گول کی اور پلکیں ملائی۔ گل نے دل ہی دل میں استغفار کیا۔ ادب نے اپنی قابلیت اور نگار کے درجے کا احترام کرتے ہتھیار پھینک دیے۔ ہلکا سا سر جھکاتے وہ نگار کی پیٹھ کی طرف تھی۔ مجھے معاف کر دیجیے مشیر خاص، میں آپ کے فیصلے کا احترام کرتی ہوں، آپ کا قول مقام کے لحاظ سے اول ہے۔ نگار واپس سے سختی کے خول میں سمٹ گئی۔ مگر میری رائے میرے لیے اہم ہے، میں صرف رائے دے سکتی ہوں، آگے جو ملکہ کو منظور۔ اپنی بات ختم کرتے اس نے المیرا سے نظریں ملائی۔ بلی آنکھیں خوش دکھتی تھی، ملاقات کا جواز ختم ہو چکا تھا، اب کمرے میں رہ کر وہ بس آکسیجن گھٹا رہی تھی۔ المیرا اسے اجازت دیتے ادب باہر بڑھ گئی اور نگار وہی سخت بے حرکت کھڑی رہی۔ وہ بھی اپنے قوانین سے نہیں ہٹے گی، اس کے لیے روایات صف اول ہے۔ باب منصف۔ سمندر کی سطح پر سورج کی روشنی ٹکراتی اور ننھے قطروں کے نشان چھوڑتی۔ عرصے پر موجود قوس آفتاب تلے حسین لگتی تھی۔ روشنی اتنی کہ انسان کو منظر کو دیکھنے کی خاطر آنکھیں چھوٹی کرنی پڑے، مگر دبیر السازار کے لیے نہیں۔ کشتی کی پچھلی طرف موجود بلندی پر کھڑے اس کی مٹیالی قمیض ہوا کے ساتھ لہرا رہی تھی۔ چھلی ہوئی سرخ انگلیاں سختی سے مٹھیوں میں بھیجی تھی اور بھویں قریب آ کر آنکھوں سے آ لگی۔ سمندر کی اوپر نیچے جاتی لہروں کو دیکھتے تم اگر اس کا چہرہ پڑھنا چاہو تو وہاں خاموشی دکھے گی۔ کیا وہ تھک کر یہ قدم اٹھا رہا تھا یا تنگ آ کر؟ کچھ سست لہریں ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑتی آگے بڑھیں تو اس نے بھی فیصلے کی سیڑھی پر آخری قدم رکھا۔ عرشے کی باڑ سے ایک پاؤں بلند کرتے آگے کی جانب اٹھایا۔ ہوا ابھی بھی تیز تھی، کرنیں ابھی بھی جھلسا رہی تھی، دوسرے پاؤں کی ایڑی ابھی ٹھنڈی ہوا سے ٹکرائی ہی تھی جب کیا تمہیں خودکشی کرنے سے ہمیشہ مجھے ہی روکنا ہوگا؟ ایک جانی پہچانی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ ہاتھوں میں لرزش ہوئی، مگر چٹانوں جیسے حوصلہ نہ ہلا۔ اس بار وہ گلجان کو زندگی اور موت کی لکیر کے درمیان دیوار بننے نہیں دے گا۔ ایک پاؤں بار سے نیچے رکھتے وہ خود کو سمندر کے حوالے کر چکا تھا جب کسی نے پیچھے سے آتے اس کی قمیض کھینچی اور نہایت جدوجہد سے اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ پاگل ہو گئے ہو؟ کھینچنے والا اپنے قدم پر برقرار نہ رکھ سکا اور جہاں دبیر لکڑی کے فرش پر پیٹھ کے بل گرا تھا، وہیں وہ اوندھے منہ گھٹنوں کے بل زمین بوس ہوئی۔ کھاتے تم ہو نہیں، اتنی جان کیسے آئی؟ کمر پر ہاتھ رکھتے گل ہانپ رہی تھی۔ زندہ بچ جانے والا آدمی ہلکا سا ہررایا، یوں جیسے اسے خودکشی کی کوشش ایک مرتبہ مزید ناکام جانے کا پچھتاوا ہوا ہو۔ گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے وہ مشکل کھڑی ہوئی، چٹیا سے نکلتی لٹیں اس کے چہرے پر جھول رہی تھی۔ اس دفعہ کون سی سطح ناپنی تھی؟ گہری سانس لیتے گلجان نے نیچے لیٹے آدمی کو دیکھا۔ جواب میں دبیر نے وہی فرش پر کروٹ بدلی اور ٹانگیں موڑتے سینے سے لگا لی۔ وہ اب کسی بچے کی طرح اپنے بازوؤں کا حصار سینے سے لگائے ٹانگوں پر تنگ کرتے لیٹا تھا۔ گل قدرے جھکی اور گھٹنوں پر ہتھیلیاں رکھ دی۔ میں اگر نہ آتی تو ابھی تمہیں کوئی مگرمچھ کچا کھانے کے لیے مرچ مسالے ڈھونڈ رہا ہوتا۔ وہ کہنا چاہتا تھا اس سمندر میں مگرمچھ نہیں، ویل شارک ہے، مگر اس نے آنکھیں بند کرنا زیادہ مناسب سمجھا۔ نہ وہ دکھے گی اور نہ وہ سنے گا۔
दबीर के बेरंग हाथों में वक्फा वक्फा से लर्जिश हो रही थी। उन पर काबू पाते उसने सरगोशी की, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। दीवार तक जाती गुल उसकी आवाज़ पर रुकी। क्या मतलब? जवाबनों में खामोश रहा। समंदर की लहरें और फिजा में उड़ते बगलों ने खामोशी से शोर पैदा किया। एक ऐसा आदमी था, गुस्से से हंकार भरते हुए अपना तीर कमान थामे दीवार से टेक लगाकर बैठ गई। इससे पहले कि वो सेहत एक अजीम नेमत है पर तकरीर करती दबीर ने दोनों हाथों से कान ढक लिए। गुलजान का सदमे से खुला मुंह अपनी हतक पर सुर्ख हो गया, मरता रहे भूखा। इन दोनों के बीच खामोशी ने कदम जमा लिए, जिसमें समंदर की लहरें और बहुत से मनकर मुनकर सवालात बसे थे। कई लम्हात आए और बेअसर गुजरे। पसी मंजर में 1 घंटा पूरा होने पर जहाज में मौजूद बड़ी सी घंटी बजाई गई। तुम्हारे माँ बाप नहीं? अपनी कमान की डोरी कसते उसने यूं ही सवाल किया। अभी मश्क शुरू होने में कुछ वक्त था। नहीं, आदत के खिलाफ जवाब दिया। भूरी गोल आंखें दूर किसी गैर मर्रे नुक्ते पर मरकूज थी। फौत हो गए हैं? कमान की लकड़ी साफ करते उसने आंख के किनारे से दूर लेटे आदमी को देखा। हाँ, खालिद लहजा। कैसे और कब? लकड़ी पर गिरफ्त जब्त के मारे मजबूत हुई। उसे लगा था दबीर अब भी एक लफ्ज़ी जवाब देगा, मगर उसकी उम्मीद कांच की मानी टूटी। वो आदमी यूं ही लेटे खाली निगाहों से बाएं जानिब देख रहा था। गुल ने भी आगे होते उसके रुख पर देखा। तहखाने का गोल दरवाज़ा हुआ था। जंजीर पहने 4 कैदियों को बाहर निकाला गया, जो अब्दुल्ला के साथ आगे बढ़ गए। मैं 11 साल का था। खुश्क लब जुदा करते कहानी की इब्तिदा की। बाप पाकिस्तानी, माँ हस्पानवी। मैं इन दो के अलावा ज़िंदगी की इब्तिदाई 11 साल में किसी खूनी रिश्ते से वाकिफ़ नहीं था। तीर कमान एक तरफ रखते हुए अब उसकी कहानी सुनने लगी। दोनों नशा करते थे। नीली आंखें हैरान हुई। बाप एक अस्पताल में फार्मेसी पर बैठता था। नशे की मिकदार बेतहाशा लेने पर नौकरी छूट गई। माँ मेरी छोटी मोटी नौकरियाँ करती थी, जैसे कि इश्तियाक से मजबूर वो उसे टोक बैठी। दबीर बेहरकत रहा। बेबी सिट करना, वेट्रेस की नौकरी, गैर मुस्तकिल नौकरियाँ जिसमें आपकी काबिलियत बाद में देखी जाए और आपकी मौजूदगी पहले। गुल ने थोड़ी घुटनों पर रख ली। वो यहाँ से दबीर की उभरी कमर की हड्डी को देख सकती थी। वो आदमी वाकई बहुत कमज़ोर था। हमारे अपार्टमेंट के नीचे एक पार्क था। एक दिन मैं कोने में बैठे स्केच बना रहा था जब गुल का इश्तियाक लम्हा ब लम्हा बढ़ने लगा। वहीं दबीर की भूरी निगाहों में जज्बा नहीं, एक कहानी दिखी, कई साल पुरानी, देखने वाले के लिए जानी पहचानी। दबीर ने आंखें बंद की। काफ़ी मनाज़िर, जुमले, चेहरे ओझल हुए, सामने आए। आवाज़ों का शोर समझ से बलातिर था। उसकी पलकें लर्जी और यकदम आंखें खुल गई। वो अभी भी बेहरकत था। क्या वो जबर करता था या हथियार डाल चुका था? फिर क्या हुआ था दबीर? गुल ने झिझकते हुए सवाल किया। धूप में उसके बाल समेत माथे पर पसीने के कुछ कतरे चमक उठे। दबीर चेहरा फेरे, हुनूस खामोश रहा और फिर सर्द लहजा और एक गैर जज्बाती सा इकरार किया। फिर उन्होंने एक दूसरे का कत्ल कर दिया। सामे का दिल सीने में जोर से धड़का, जिस्म पर खौफ से कपकपी आई। शफाफ आंखें असखुदवा हुई। उसकी हरकत समेत सोच भी थम गई। अफसोस करे या नहीं, अभी वो इसी कश्मकश में थी जब उस पर फुसू माहौल का पैदावार। दबीर अलसाजार घुटनों की मदद से खड़ा हुआ, कमीज की जेब में हाथ डाले, अभिनव उसकी तरफ देखे आगे बढ़ गया। हाथ की उंगलियां जेब में रखे मोटे कलम को टटोल रही थी। क्या तुम देखना चाहोगे वो कहानी जो इन भूरी आंखों के लिए थी, जानी पहचानी? बादिलवा बाद बादलवा बार्सिलोना, स्पेन। ये एक रिहायशी इमारत का मंजर था। असर के बाद का थोड़ा वक्त, जब पार्क में काफ़ी बच्चे खेलने में मसरूफ़ थे, वहीं 11 साल दबीर अलसाजार एक कोने में बने सेंट केसल के पास बैठा था। बिस्किट बॉल खुली सफ़ेद बाल बिस्किट बज़ कट बाल, खुली सफ़ेद शर्ट तले घुटनों तक आता पैजामा। उसका कद और सेहत बाकी बच्चों के मुकाबले कम था, मगर उसका हौसला और हिम्मत उनसे 10 गुना ज़्यादा। पतली उंगलियों में पेंसिल पकड़े वो तेजी से सफ़ेद सफ़े पर लकीरें बना रहा था। वक्फे वक्फे से साथ बैठी बिल्ली के नारंगी बालों में अकीदत से हाथ फेरता। पार्क में मौजूद हर बिल्ली उसकी दोस्त थी। अपने स्कूल में टहलती हर बिल्ली को खाना खिलाना जैसा उसका फ़र्ज था। बिल्डिंग में मौजूद हर बिल्ली उसी के दिए नाम से मानूस थी। देखभाल कर वो हर लकीर बनाता। उसकी तन्हाई उसकी दोस्त थी। तभी मटियाले रंग की इस इमारत से एक आवाज़ आई। एकदम बाग में खेलते बच्चे सहम कर रुके। दबीर ने भी गर्दन उठाई, क्योंकि वह आवाज़ उसी के फ्लैट से आई थी।
پستل چلنے کی آواز پر اس نے خود سمیت 3 آدمی اور 2 بچوں کو عمارت کی طرف جاتا دیکھا۔ وہ سب بھاگ رہے تھے جبکہ اس کے قدم سستی لیے ہوئے تھے۔ سیڑھیاں پار کی، 2 بلیوں کو رک کر پیار کیا، پاس سے گزرتی پتنگ کو کافی دیر تک دیکھتا رہا اور بالآخر 10 منٹ اور 3 سیکنڈ بعد دبیر السازار اپنے اپارٹمنٹ کے دروازے کے باہر موجود تھا۔ ہر کسی کی آنکھوں میں ترس اور خوف تھا، ترس اس بچے کے لیے، خوف سامنے کے منظر کے لیے۔ غیر دلچسپی سے وہ اندر داخل ہوا۔ 4 قدم کے فاصلے نے اس سے بہت کچھ چھین لیا۔ سامنے لاؤنج میں ایک آدمی اوندھے منہ اور دوسری عورت پیٹ کے بل گری تھی۔ ان میں سے مرد کے ہاتھ میں گولی اور اس کی گردن پر چاقو، وہ اور دوسری طرف عورت کے سینے میں گولی اور چہرے پر خون کے چھینٹے موجود تھے۔ 11 سالہ دبیر کے سامنے اس کے ماں باپ کی قتل شدہ لاشیں دروازے کو تک رہی تھی۔ قاتل کون؟ اس کے ماں باپ۔ مقتول کون؟ اسی کے ہی ماں باپ۔ ہاتھ میں موجود اسکیچ بک پھسلتے ہوئے خون کی پتلی لکیر میں جا گری۔ بلی کا بنا آدھا اسکیچ سرخ ہو گیا۔ وہ وہاں سے کھڑا اپنی ماں کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ وہاں زندگی کی رمق تمام تھی، مگر اس کا عکس پھر بھی واضح تھا۔ ماں کی بھوری نگاہوں میں دبلے پتلے سے دبیر کا خاکہ صفائی سے بنا ہوا تھا۔ کسی نے آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ شخص کا لمس کھردرا اور محنت کش تھا۔ دبیر السازار نے آہستہ سے گردن اٹھائی۔ فرحان آنسو روکے اسے ہی دیکھ رہا تھا، چہرے پر تسلی تھی۔ چھوٹے لڑکے نے چہرہ دوبارہ اسے اپنے ماں باپ کی طرف کر دیا۔ جسم سے نکلتا ان دونوں کا خون آپس میں گھل مل کر اعصاب کو تناؤ زدہ کر رہا تھا۔ یہ ایک انویسٹیگیشن روم کا بدبودار کمرہ تھا، جہاں ایک طرف شیشے کی دیوار اور درمیان میں میز تھا۔ فنائل کی بو ان سفید ٹائلز سے اٹھتے ہوئے اس کے اعصاب بوجھل کر رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے پولیس کے ساتھ یہاں آئے وہ انہیں سب کچھ بتا چکا تھا، جو دیکھا یا جو نہ دیکھا سب۔ اس کے ماں باپ بہت لڑتے تھے۔ وجہ؟ تم نے میری غذا بغیر اجازت کیوں کھائی؟ غذا کیا؟ وہیں ان کی نشے کی پڑیا۔ اس کے ماں باپ دونوں اپنی زندگی نشے کے نام وقف کر چکے تھے۔ آئے دن کبھی اس کی ماں اس کے باپ کو رنگے ہاتھوں پکڑتی تو کچن میں 2 برتن تو ضرور ٹوٹتے، یا بعض مرتبہ اس کی ماں اپنے میاں کی انٹروگیشن کا نشانہ بنتی تو بات ہاتھا پائی کے بغیر نہ تھمتی۔ دونوں رفیق برابر کی توانائی دکھاتے۔ جہاں اس کی ماں ایک تھپڑ اور لات کھاتی، وہیں اس کا باپ ماں کے نشانوں سے نہ بچ پاتا، نہ بچ کر اپنا سر تڑوا بیٹھتا۔ کسی کو آج تک یہ سمجھ نہیں آیا وہ دونوں ساتھ کیوں تھے۔ لڑائی کے علاوہ وہ دونوں ایک دوسرے کو مخاطب بھی کم ہی کرتے، یا شاید وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو دبا بیٹھے تھے۔ البتہ انہوں نے کبھی دبیر پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، ہاتھ تو دور اس پر تو کبھی نظر بھی نہیں ڈالی تھی۔ عجیب خاندان تھا، ہر انسان اپنی ذات میں مست، آس پاس کسی کی پرواہ نہیں۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک پولیس انسپکٹر داخل ہوا۔ لمبی داڑھی اور منڈا سر، اس کے چہرے پر نرمی نہیں تھی۔ دبیر کے سامنے کی کرسی سنبھالتے اس نے اپنے فرہوہ بازو میز پر رکھ دیے۔ گولی تمہارے باپ نے چلائی تھی اور چاقو تمہاری ماں نے مارا تھا۔ دونوں کی موت میں بس کچھ سیکنڈز کا وقفہ ہے۔ آٹوپسی رپورٹ ہی بتائے گی کس نے قتل میں پہل کی۔ ہسپانوی انسپکٹر بول کر خاموش ہو گیا۔ سفید شرٹ والے لڑکے کی نظریں جھکی تھی۔ انسپکٹر کو اس پر تھوڑا سا ترس آیا، وہ بس بچہ ہی تو تھا۔ تمہارے ماں باپ مر چکے ہیں بچے، صدمے سے نکالنے کے لیے انسپکٹر نے رعایت کی۔ دبیر کی نظریں نہ اٹھی۔ اچھا اور؟ نیلی وردی والا آدمی دم بخود رہ گیا۔ وہ اس بچے کو یاد دلا رہا ہے، وہ یتیم ہے، اور یہ بچہ؟ اب انہیں کون بتائے؟ دبیر السازار کے لیے ہر انسان ہی دفن شدہ تھا۔ اس نے کبھی عام رشتے بنائے ہی نہیں، کہا نا اس کی تنہائی اس کی ساتھی تھی اور اس تعلق سے وہ مطمئن تھا۔ اب کے 11 سالہ لڑکے نے نگاہیں ملائی، نہ وہ گیلی تھی نہ سوجی۔ اس نے دل کو بہت ٹٹولا، شاید کہیں دکھ مل جائے، مگر چاہ کر بھی دل خالی رہا۔ دل تو ہمیشہ سے ہی خالی تھا۔ آگے کی زندگی کیا ہونے والی تھی اس نے زیادہ سوچ بچار نہیں کی۔ اگلے ہی دن وہ فرحان کے ساتھ اس کے گھر آ چکا تھا۔ اس عنایت کی پیش وجہ فرحان نے اپنی تنہائی اور دبیر کے والد سے اپنی برسوں پرانی دوستی دی۔ کچھ 2-3 ہفتے تک زندگی ڈگر پر لوٹ آئی۔ وہ فرحان کے ساتھ رہتا تھا، اسکول جاتا، کھانا کھاتا، سوتا جاگتا، چھوٹی موٹی نوکریاں کرتے، اپنی پاکٹ منی نکالتا۔ اپنی پرانی زندگی سے اگر اسے کچھ یاد تھا تو وہ تھی پارک میں موجود بلیاں۔ اپارٹمنٹ بلڈنگ میں رہتی تھی بلیاں۔ اچھا ہے اسکول والی تو نہیں دور ہوئی۔ فرحان اچھا تھا، دبیر کے نظریے سے دیکھو تو وہ کافی عرصے سے اسپین میں مقیم تھا اور مہینہ وار پاکستان پیسے بھجواتا تھا۔ اس سے زیادہ اس نے اپنے خیر خواہ کو جاننے کی کوشش نہ کی۔ لیکن اگر تم دبیر السازار سے پوچھو کہ زندگی میں کوئی ایک ایسا شخص جو تم چاہو گے سب کی زندگیوں میں ہو، تو وہ آدمی بلا جھجک فرحان کا نام لے گا۔
بھلے ہی فرحان نے اسے چھت دی ہو اور تحفظ کے لیے دبیر السازار نے ہاتھ پاؤں خود مارے ہو، وہ ہمیشہ اپنے باپ کے دوست اور اپنے ہمدرد کا مقروض رہے گا۔ کہانی میں تھوڑا آگے بڑھتے ہیں۔ اب ہمارا کردار 14 سالہ ہائی اسکول اسٹوڈنٹ تھا، جو اس وقت اپنے اسکول کی پچھلی گلی میں رکھے ڈمپسٹر کے قریب کھڑا تھا، مٹیالے جوگرز اور بسکٹ بالوں پر ٹوپی۔ اس کی نظروں کا حصار اپنی ہتھیلی پر تھا، جہاں ایک بھورا رول شدہ کاغذ ماچس کے ساتھ رکھا تھا۔ اسے معلوم تھا اسے علاقے میں ہائی اسکول کے طلباء کو ڈرگس کون مہیا کرتا تھا۔ ہاتھ میں رکھے جوائنٹ چرس والا سگریٹ کو دیکھتے وہ ایک سوال سوچ رہا تھا، ایسا کیا تھا اس میں جو اس کے ماں باپ آخری دم تک اس کی لالچ میں ایک دوسرے کا قتل کر گئے؟ گہری سانس لیتے اس نے پہلی کش لینے کی تیاری کی اور پہلی بربادی کی بھی۔ دور سے دیکھو تو تمہیں ایک لڑکا کھانستا ہوا گلی کنارے دکھے گا، مگر جوائنٹ پر گرفت ڈھیلی کیے بغیر کھانسنے کے باوجود بھی اس نے کاغذ لبوں سے جدا نہ کیا۔ جہاں شعلہ کم ہوتا وہیں دبیر السازار کا وجود اس زہر کا عادی ہوتا۔ یہ سفر یہیں تمام نہ ہوا، اس کا میل جول ایسے فروشوں کے ساتھ بڑھنے لگا، یہاں تک کہ معلوم ہونے پر فرحان نے اسے رحیب میں بھی منتقل کروایا۔ کچھ مہینے گزار کر وہ وہاں سے نکل تو آیا، مگر یہ سلسلہ جاری رہا۔ اسے معلوم ہی نہ ہوا کب، کہاں اور کیسے اس کے بے معنی وجود کو راحت سی ملنے لگی۔ جو کام تجسس کے ہاتھوں بس ایک مرتبہ کیا، وہ اب لت کے بل بوتے پر زندگی کا حصہ بن گیا۔ یوں ہی ایک دن وہ خریدنے والے کے درجے سے بیچنے والے کے رتبے پر پہنچ گیا۔ باپ خادم۔ ملکہ کے کمرے کی شان ہی کچھ الگ تھی۔ شفاف کھڑکی سے دور تک پھیلا پانی ہلکا نیلا اور روشن، خدا کی قدرت کا ایک نظارہ تھا۔ کمرے میں وہی عجیب سی بدبو پھیلی تھی جسے وہ بلبل کل ہٹانے کا ان گنت مرتبہ کہہ چکی تھی۔ فی الوقت ایک اور خوشبو سب پر غالب تھی، الائچی اور موتیاں کے پھول کی مسی قہوے کا بھورا مائع کپ میں ایک پتلی دھار کی مانند ڈالا آ رہا تھا۔ کڑوے قہوے کے ساتھ گڑ کی 2 ڈلی بھی موجود تھی۔ المیرا کی آنکھوں میں تکبر تھا اور اس چائے کی پیالی کو تھامے خادم کی نگاہوں میں تنفر۔ چائے کی پیالی بناتے وہ المیرا کو دیکھنے سے حد درجے گریزاں تھا۔ اسے دیکھتے المیرا کو ایک بات یاد آئی، ویسے بلبل میرا ایک سوال ہے۔ اس کے بالوں کو سنوارتی کنیز کے کان چوکنا ہوئے۔ مشیر خاص اپنا خادم آزاد کر سکتی ہے تو میں کیوں نہیں؟ فاتر کی لاپرواہی ایک دم دلچسپی میں تبدیل ہوئی۔ یہ 3 دن کا عذاب اگر کم ہو سکتا ہے تو فاتر اسلام ہر چیز چھوڑ کر اس عذاب کا معالجہ ڈھونڈے گا، کیونکہ آپ ملکہ ہے اور وہ مشیر۔ اس کے بالوں کو ہاتھوں میں قید کیے بلبل کا انداز ازلی تھا۔ جو آپ کی رسائی میں ہے وہ صرف آپ تک محدود ہے۔ آپ کی دسترس میں آنے کے بعد اس شے کا کوئی مستقل نہیں۔ عام رعایا کے لیے قوانین مختلف ہے۔ فاتر کا سارا تجسس پھونک مار کر بجھا دیا گیا۔ المیرا نے اس کی بے بسی پر مسرور ہو کر دیکھا۔ پیشانی پر کوئی بال نہ آئے بلبل، یہ تنبیہ وہ اسے کل سے کر رہی تھی۔ المیرا کا ماتھا قدرے چوڑا مگر روشن تھا۔ بلبل نے سر ہلاتے اس کے بالوں کا سختی سے جوڑاؤ کیا۔ میرے ابا کہتے تھے چوڑی پیشانی روشن قسمت والوں کی ہوتی ہے۔ خادم نے آنکھیں گھمائی، بیٹی کی طرح باپ بھی خیالی پلاؤ پکانے میں ماہر لگتا ہے۔ فاتر اب ایک طرف رکھا میٹھا کاٹنے کی تیاری کرنے لگا جب دروازے پر موجود درباری کی صدا آئی، وزیر خارجہ ادوب تشریف لائی ہے۔ المیرا یکدم سیدھی ہوئی۔ بلبل نے اس کے بالوں میں دوپٹہ ٹانگا اور ہاتھ ہٹا لیے۔ وہیں دروازے کھلے اور سفید لمبی فراک والی ادوب اندر داخل ہوئی، تعظیم دی اور کمرے کے وسط میں قدم جمائے۔ ملکہ نے اسے کھڑکی کے ساتھ لگے کرسی میز کی طرف بلایا۔ جھکی نگاہوں میں عزت سموئے وہ آگے بڑھی اور کرسی کھینچتے ہوئے بیٹھ گئی۔ تبھی فاتر نے المیرا کے سامنے اس کی چائے کی پیالی رکھی۔ دل تو اس کا چاہا اس پیالی میں زہر ملا دے۔ نزاکت سے چائے کا گھونٹ بھرتے المیرا نے بری سی شکل بنائی۔ کڑوی ہے، نگاہیں اٹھائی بالکل بنانے والے کی طرح۔ فاتر نے پہلو میں گرائے ہاتھ بھینچ لیے۔ المیرا اسے زج کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی۔ کاش خودکشی حرام نہ ہوتی تو وہ سمندر میں کود کر جان دے دیتا، مگر اس عورت کے سامنے اپنی عزت نہ گنواتا۔ فاتر نے شکر کی ڈلی اٹھاتے اس کی پیالی میں ڈالی۔ تبھی ملکہ ماہ کھنکاری اور سر پر کھڑی بلبل کو دیکھا۔ تم جا سکتی ہو پیاری۔ بلبل ٹس سے مس نہ ہوئی۔ مجھے ماہ نگار نے جانتی ہوں میری نگرانی کرنی ہے، کہیں مجھے کوئی جیب میں ڈال کر بھاگ نہ جائے۔ ہاتھ فضا میں ہلاتے اس کی بات کاٹی۔ بے فکر ہو جاؤ، میرے ساتھ ادوب ہے نا، اگر مجھے کچھ بھی ہوا تو تلوار سیدھا اس کی گردن پر پھیرنا۔ کیوں آہستہ؟ ملکہ کی مخاطب کرنے پر بھی چھوٹے بالوں والی عورت نے سر نہ اٹھایا۔ میں آپ کی وفادار ہوں ملکہ۔ المیرا نے جتاتی نگاہیں
उठा कर बुलबुल को देखा। कनीज 2 कदम पीछे हुई और ताज़ीम देती दरवाजे की जानिब पलट गई। वहाँ फातिर उसके कप में तीसरी शक्कर की डली डाल चुका था। आपने मुझे बुलाया था मलिका? अदूब ने अंग्रेजी में पूछा। पहले निगाहें मिलाकर सवाल करो। मुझे अपनी सल्तनत में बहादुरी चाहिए, बुज़दिली नहीं। कुर्सी पर पीछे होते उसने दोनों हाथ हत्थे पर रखे, टांग पर टांग चढ़ाई। लंबा नारंगी दुपट्टा कुर्सी से नीचे बहता चला गया। हुक्म की तामील करते वज़ीर ख़ारजा ने अपनी मालकिन से निगाह मिलाई। वहाँ खुद मुख्तारी और जहानत थी। अलमीरा ज़ेर लब मुस्कुराई। तुमने दफ्तर कब संभाला था? फातिर अब चाय बनाकर एक तरफ खड़ा हो गया। खादिम खास मेरी मेहमान की चाय। अलमीरा का इशारा। मैं आपका खादिम हूँ मलिका, आपके काम करूँगा, सीध में देखते कहा। अलमीरा एक मरतबा फिर उसकी चट्टान जैसी सख्ती पर जबर करके रह गई। मैंने दफ्तर 3 माह पहले इंतशार के दौरान संभाला था। खंखारते हुए मुतवज्जा किया। पुरानी वजीर के कत्ल के बाद ये मकाम मुझे मिला। अलमीरा अभी भी मुकम्मल वसूख से अपने खादिम को घूरने में मसरूफ़ थी। अदूब ने दोनों को एक नज़र देखा और मौजू तब्दील करने की कामयाब कोशिश की। क्या कुछ हुआ है मलिका? आपने गालिबन मुझे सिर्फ ये जानने के लिए तो नहीं बुलाया होगा। फातिल पर 101 दफ़ा लानत भेजते हुए मेज़ पर आगे आई। जला देने वाली मुस्कान लौट चुकी थी। क्या मेरी बहन को तुमसे कोई ख़ार है? अदूब की आंखों में झांकते उसने फातिर को खाना पेश करने का इशारा किया। मेहमान अपनी जगह कुछ उलझी और यही अलमीरा ने अपना अगला मोहरा चलाया। बेफिक्र रहो, मैं ये सवाल अपनी लाइल्मी के हाथों मजबूर होकर पूछ रही हूँ। मैं अगर सल्तनत में बाकी अफराद के साथ ताइन नहीं करूँगी और बस एक मशीर की हर बात पर अंधा एतमाद करते चलूँगी तो लोगों के दिल कैसे मलिका के नाम होंगे? उसकी वजाहत पर औरत कुछ मुतमईन हुई और हल्का सा मुस्कुराई। फातिर ने कनाफा सजाते छुरी काटा एक तरफ रख दिया। दरअसल अदूब के सामने मीठा सजाते वक्त उसने हाथ के इशारे से फातिर को रोक दिया। मैं मिस्र पढ़ाई की गर्ज से आई थी। कब जंग छिड़ी, हमले हुए और मेरी किस्मत मुझे यहाँ तक ले आई, यकीन करना गैर मामूली है। फातिर के कान न चाहते हुए भी उस औरत के अगले अल्फाज के मुंतजिर हुए। तुम्हारा ताल्लुक कहाँ से है? कुनाफा का एक निवाला मुंह में डाला। शहद और पिस्ता का जायका जबान में घुल गया। लबनान। अलमीरा ने रुमाल से होठ थपथपाया। जीरक और जहीन लगती हो। अदूब मुरवतन मुस्कुराई। शुक्रिया मलिका। अलमीरा ने एक और निवाला ज़बान पर रखा। मेरे आने से पहले यहाँ क्या हुआ था? गैर मुतवक्का सवाल वज़ीर की मुस्कान फीकी कर गया। इस सब में फातिर बस एक खामोश सामे बना सुस्त रवि से अलमीरा का खुला बिस्तर समेट रहा था। जंग छिड़ने के बाद अगर मैं लापता हो गई थी तो तुम लोगों ने निज़ाम कैसे संभाला? फातिर अदूब की हर बात में छुपा मानी ढूंढ रहा था। एक बात तय थी, वो आदमी इस कायनात की हकीकत के आगे खामोश नहीं होगा। हम इब्तदाई तौर पर 3 जहाज़ थे। एक पर हमला हो गया, दूसरा रातों रात डूब गया। जो यहाँ बचे हैं वही कुल अवाम है। अगर मैं तुम्हें मशीर खास बना दूँ तो? रुमाल उठाते हुए उसकी चालाक निगाहों ने अदूब का बेहरकत होता वजूद बहुत गौर से देखा। वो औरत यूँ सुन हुई जैसे बेहतरीन की पेशकश नहीं बदतीन की सज़ा सुनाई हो। मैं माह निगार के मकाम जितनी काबिलियत नहीं रखती। कदरे तौक़ुफ़ से संभलते उसने नज़रें झुका ली। लहजा बेलचक था, यूँ जैसे वो अपने रुतबे से मुतमईन है। लेकिन तुम्हारे इरादे और अज़ाइम कानून और उसूल के पाबंद नहीं। मुझे अपने गिर्द नए नज़रियात वाले लोग चाहिए। पुरानी सोच को लात मारो यार। फातिर ने ज़ेर लब हंकार भरी आही बड़ी कानूनदान जी। अलमीरा ने कुर्सी खींचते मेज़ के करीब की। अब वो सरगोशी करने की मुकम्मल तैयारी कर चुकी थी। मेरा मतलब? अलमीरा की सरगोशी पर अदूब कान झुकाते नीचे हुई। निगार शान शौकत देख रही है और इस वक्त हमें शान नहीं मकाम चाहिए। मुझे तुम्हारा यमन के हक़ में दी गई राय काबिल तरजीह लगी है। माह निगार अपनी जगह दुरुस्त है। बशीर की लाडली ने फ़ौरन उसका दफ़ा किया। अलमीरा ने अंदर ही अंदर उसके इनकार पर पहलू बदला। हम दुरुस्त नहीं, हम मुफीद को देख रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा की सुर्ख भवें आँखों से जाग लगी। मलिका माह की निगाहों में इरादों की मजबूती का अक्स था, जबकि दूर खड़े खादिम खास के भूरे चेहरे पर कोफ्त और हाथ किसी भी वक्त अपनी मलिका की गर्दन दबोचने को चौकन्ना था। अदूब कुछ सोचते हुए पीछे हुई। ये तासर अलमीरा को किसी सब्ज झंडी से कम न लगा। तो अपनी मलिका नो होनरे जानदरी नहीं ए अदूब बीबी, तुम अभी अपनी मलिका को जानती नहीं हो अदूब बीबी। महफिल बर्खास्त हुई। मलिका की साजिशें तमाम हुई और तभी खादिम को वहाँ से निकलने की इजाज़त दी गई। अल्हम्दुलिल्लाह। सुनहरी दरवाजे से हुए एक तबाक ट्रे घसीटता बाहर को निकला। चेहरे की तासुरात हमेशा की तरह नहवस्त और नफरत के नाम पर कुर्बान।
فاتر اسلام تو اس بےہودہ قید سے رہائی کے دن گن رہا تھا۔ 2 دن اور پھر وہ گل اور دبیر واپس اپنے گھروں میں آرام کریں گے۔ یہ المیرا جائے تیل لینے۔ طباخ کے پہیوں کی عجیب سی آواز راہداری میں گزرتے لوگوں کی باتوں میں واضح تھی۔ دفعتاً 2 پاؤں راستے میں آئے تو طباخ روکتے فاتر نے سر اٹھایا۔ وہ 2 رنگی آنکھوں والا عبداللہ پیٹ پر ہاتھ باندھے غرور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیسے ہو خادم خاص؟ پیٹھ پر ہاتھ باندھے اسے غرور سے دیکھ رہا تھا۔ کیسے ہو خادم خاص؟ فاتر نے پوری ہردرمی کے ساتھ آنکھیں ملائی اور دوسری طرف سے طباخ نکالتے آگے بڑھ گیا۔ عبداللہ اپنی تصدیق پر ہکا بکا رہ گیا۔ ماہ نگار جی نے اب تمہیں اپنے حجرے میں بلایا ہے، چلو میرے پیچھے۔ راستے کے بیچ میں آتے اس نے فاتر کو پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ غصہ ضبط کرنے پر اس کی گرفت طباخ پر مضبوط ہوئی۔ اگر اسے گل سے کیے معاہدے کی فکر نہ ہوتی تو اب تک یہ کھانے کی ٹرالی اس آدمی کے سر پر الٹ چکی ہوتی۔ دیر کے کڑوے گھونٹ اور وقفہ۔ ماہ نگار کا کمرہ سمندری سبز رنگ اور بھوری لکڑی پر بنا تھا، جہاں ایک طرف کو سنہرا بستر اور دوسری طرف اونچائی پر بنا تخت کمرے کا زیور تھے۔ ایک غلام اور کنیز ایک کونے کی صفائی میں مشغول تھے، جبکہ عبداللہ اپنی مالکین کو تعظیم دینے میں۔ فاتر جھکا نہیں، اکڑ کر سینے پر بازو باندھے ہوئے کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ ماہ نگار کو اس کی بے باکی چبھی ضرور، مگر وہ المیرا تھوڑی تھی جو برداشت آزماتی۔ خادم خاص عرف جاسوس، ساتھ رکھے مرتبان سے سیب کی کٹی کاش اٹھائی، زیورات کی بھرمار اتنی کہ ہر ادا پر شور اٹھے۔ فاتر نے جواب نہ دیا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ آخرکار ایک اور آدھا دن بعد انہیں میرا نام پوچھنے کا خیال آ ہی گیا۔ زہریلی مسکان کو ہونٹوں پر پھیلنے سے روکا۔ فاتر اسلام۔ ٹھنڈا لہجہ اور گھورتی نگاہیں اپنی مالکین کی بہن پر جمی تھی۔ لیبیا میں کیا کرتے تھے؟ کاش کترتے سوال۔ میں لیبیا سے نہیں، مصر سے ہوں۔ نگار کے بجائے عبداللہ کی کھلکھلاہٹ گونجی۔ مصر سے ہوں گے، مگر ہم نے تمہیں لیبیا سے برآمد کیا ہے۔ فاتر کی آنکھیں چھوٹی ہوئی۔ اسے اپنے سوالات کے جواب چاہیے تھے۔ اس سے اچھا موقع پھر کہاں میسر ہوگا؟ میں جاننا چاہتا ہوں یہ سب کیا ہے؟ المیرا ملکہ ماہ بولو، نگار نے غصے سے کہا۔ ملکہ کیسے بنی؟ کون سا جاسوس اور کیسی قید؟ فاتر اسلام نے حکم کو انسنا کر دیا۔ ماہ نگار اپنے تخت سے اٹھتے چھوٹے قدم لیتی سیڑھیوں کا سفر کرنے لگی۔ ہماری ملکہ کو قید تم نے کیا، وہ وہاں سے آزاد ہو کر واپس آئی اور ساتھ تم دونوں بھی تھے۔ اس بات سے یہ ثابت کیسے ہوا میں لیبیائی ہوں؟ نگار ہونٹ کا کنارہ اٹھاتے مسکرائی۔ کیونکہ مصر میں کوئی مرد ایسا نہیں جو کشتی چلانا جانتا ہو۔ کمرے میں طویل خاموشی چھا گئی۔ کچھ دیر کو تو فاتر بھی بھونچکا رہ گیا۔ یہ کیسا نظام تھا؟ ملکہ کا کہنا ہے تم وہ سپاہی ہو جو ان کی نگرانی کرتا تھا۔ ان کی محافظ وہ سپاہی تھی جو مرہم پٹی کے لیے منتخب تھی، اور منصف اعلیٰ لیبیا میں ایک عام ملح۔ بھاگنے کے بعد انہوں نے اپنی محافظ کی مدد سے مجبور کیا کہ تم انہیں مصر تک چھوڑ کر آؤ۔ ماہ نگار نے ایک مرتبہ ابتدا دوبارہ کی۔ فاتر کی کان کی لو تک دہک اٹھی۔ بکواس کر رہی ہے وہ؟ بے قابو ہوتا غصہ لہجے سے جھلکنے لگا۔ تم چاہتے ہو ہم تم سے جاسوس ہونے کا لقب ہٹا دیں؟ فاتر نے کھڑے کھڑے پہلو بدلا۔ تم سب جھوٹے ہو، نہ جانے کون سی مہنگی چرس پی کر ریاست کھیل رہے ہو۔ نگار نے اپنے ملازمین کو اشارے سے پھلوں کی تھال قریب لانے کا کہا۔ ہم تمہاری آسانی کے لیے تمہیں آزاد کر دیں گے اگر تم ہماری مدد کرو۔ سیب کا ٹکڑا دانتوں سے کاٹتے وہ فاتر کی ابتر ہوتی حالت سے لاتعلق تھی۔ میں کاذبین کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاتا۔ ہاتھ کے اشارے سے ملازم کو دور بھیجا اور دوبارہ تخت کی جانب قدم بڑھائے۔ اندر کیا ہوا تھا؟ ملکہ نے ادوب کو کیوں بلایا؟ تخت پر سجتے ہاتھوں کی انگلیاں تاج پر پھیری۔ فاتر نے حقارت سے گردن موڑ لی۔ اس کا اشتعال ہر اگلے لمحے بڑھ رہا تھا۔ تم عورتوں کی ٹو لینے والی عادت مقام ملنے کے بعد بھی نہیں جاتی۔ آدھے چہرے کو ہاتھ سے ڈھکتے طنز کرتے وہ خود بھی ہنس پڑا۔ نگار البتہ ابھی بھی عدم دلچسپی سے سامنے کھڑے انسان کو دیکھ رہی تھی۔ ہمیں جواب چاہیے خادم خاص، طنز نہیں۔ میرے ڈیڈی نے سکھایا ہے ادھر کی بات ادھر نہ کرنا۔ جاؤ جا کر پوچھو اپنی ملکہ سے کیوں بلایا تھا اس وزیر کو۔ آگے بھی فاتر تھا، لگی لپٹی کو کچرے میں پھینک کر سیدھا مدعے کی بات کرنے والا۔ چہرہ پھیرتے اس نے تاج پر لگے نگینوں کو انگلیوں سے چھوا۔ تم اگر ہمارے ساتھ ہاتھ ملا لو تو تمہارے راستے میں پھول ہم بچھائیں گے۔ نگار کی آنکھوں میں لگی آگ فاتر کی ناگواری کم نہ کر سکی۔ مطلب المیرا کو دھوکہ دوں؟ ملکہ ماہ بولو بے ادب۔ عبداللہ نے اسے جھڑکا تو نگار
نے ہاتھ اٹھا کر اپنے ملازم کو ٹوک دیا۔ میری مخبری میں آ جاؤ، ملکہ ماہ کی ہر ایک حرکت، فیصلہ، حتیٰ کے عادات اور خواہشات تک کی مجھے آگاہی دو، ہم تمہاری سزا گھٹا سکتے ہیں، یہ اس مشیر کا وعدہ ہے۔ فاتر نے اس کی بات ختم ہونے کا انتظار کیا، بے اعتباری اور بورے سے عبداللہ کو دیکھا اور پھر نگار کو بھویں بھیج لی۔ اول مجھے تم لوگوں کا اعتبار نہیں، دوم مجھے تم لوگوں میں دلچسپی نہیں، اور سوم تیسری انگلی بھی بلند کی، میں دشمنی میں بھی منافقت نہیں کرتا۔ نیلی اور سیاہ آنکھیں اس پورے دورانیہ میں پہلی مرتبہ حیرت زدہ ہوئی، شاید دھچکا غیر یقینی تھا۔ تم مشیر خاص کو انکار کر رہے ہو؟ سوال نگار کا نہیں، نگار کے ملازم کی طرف سے آیا۔ فاتر نے ایک بے خوف نگاہ اس پر ڈالی۔ عبداللہ نے لبوں کو بھیجتے اپنی مالکن کو دیکھا، مالکن جو بے تاثر تھی، ہاتھ سختی سے ہتھے کو تھامے تھے اور گردن ناپسندیدگی سے اکڑی تھی۔ مالکن اور غلام نے آنکھوں ہی آنکھوں میں تبادلہ کیا، جس سے وہ خادم تھوڑی دیر تک آشنا ہو جائے گا۔ طاقت بڑی یا بہادری؟ فاتر اسلام کی حالت تو پھر بھی پتلی ہو چکی تھی، منظر اب کچھ ایسا تھا۔ شڑاب کی اونچی آوازیں اور سیڑھیوں پر گھٹنوں کی مدد سے بیٹھا فاتر اسلام، وہ پوچھا لگاتا اور جہاں کہیں کوتاہی ہوتی پیچھے کھڑی سپاہی کا ہنٹر وہیں بلند ہوتا اور اس کے پاؤں کی جلد کھرچ لیتا۔ ایک اونچی کر رہا زیر لب کچھ گا لیا اور فوراً سے ہاتھوں میں جوش آتا جو کندھے درد کا باعث بن چکا تھا۔ کہاں وہ آدمی پانی کا ایک گلاس اٹھ کر پینا بوجھ سمجھتا تھا اور اب کہاں وہ ایک بحری جہاز کی سیڑھیاں رگڑ رگڑ کر صاف کر رہا تھا۔ ماہ نگار جی نے کہا ہے یہ صاف کر کے تم نے فرش دھونا ہے۔ عنبر آنکھیں کراہیت سے پھیلی اور گردن پھیر کے پیچھے کھڑے عبداللہ پر ٹھہری۔ ان لوگوں کو بناتے وقت طرز کے خزانے ختم ہو گئے تھے کیا؟ گھور کیا رہے ہو؟ ہاتھ چلاؤ۔ تنے جبڑے اور کپڑے پر ہوتی سخت گرفت اس کی اندرونی خلش کی رواداد سنا رہی تھی، کوئی پڑھے تب نہ۔ اس نے جب گھورنا نہ چھوڑا تو سپاہی نے ہنٹر ایک بار پھر بلند کیا اور زور سے اس کی برہنہ پیر پر مارا۔ فاتر کی سسکی بلند ہوئی جو اس نے لب دباتے برداشت کی۔ آنکھوں کے سامنے کا منظر دیکھنے کے قابل نہ تھا، ایک طرف پانی کی بالٹی، ہاتھ میں تھاما گندا کپڑا اور زخمی انگلیاں۔ یہاں سے نکلتے ہی وہ ان سب پر انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا پرچہ کٹوائے گا۔ تیزی سے رگڑتے اس نے قدم نیچے والے زینے کی طرف بڑھائے، کپڑا پانی میں ڈالا، نچوڑا اور شڑاب سیڑھیوں پر مارا۔ اس سے اٹھتے پانی کی چھینٹیں سامنے سے آتے سرخ لباس کے دامن پر پڑے۔ کیا کر رہے ہو؟ دکھائی نہیں دیتا؟ چاندی فوراً سے آگے آئی اور اپنی شہزادی کو پیچھے کیا۔ فاتر نے سر اٹھایا، سیڑھیوں کی بلندی سے آتی روشنی میں ایک لڑکی کا وجود تھا، بھوری جلد اور بھوری نگاہیں، موٹی چٹیاں میں لٹکتی سونے کی زنجیریں اور لمبا سرخ کامدار گھیرا۔ وہ لڑکی اپنے لباس کے دامن کو دیکھ رہی تھی۔ فاتر نے اسے نظر انداز کیا اور اگلی سیڑھی کی صاف صفائی میں لگ گیا۔ یہ خادم خاص ہے؟ شہزادی ابین نے نیچے کی طرف بڑھتے عبداللہ سے سوال کیا۔ فاتر کے کان یکدم کھڑے ہو گئے۔ ماہ نگار نے اسے سزا دی ہے، اسے تو صرف ملکہ سزا نہیں دے سکتی۔ ابیل کی آنکھیں چھوٹی ہوئی، فاتر کو نصیب میں کہیں آزادی کی راہ بنتی دکھی۔ یہ خادم بعد میں، جاسوس پہلے ہے، مگر اولین صفت تو خدمت گزاری ہے، اس سے پہلے تو کچھ نہیں آتا۔ عبداللہ جھکی نظروں سے اس خوبصورت شہزادی کے سامنے کھڑا تھا۔ فاتر نے گردن پھیری اور تبھی چمکتی ہوئی وہ بھوری نگاہیں اس سے جا ملی۔ ابیل مسکرائی۔ فاتر نے چہرہ پھیرتے آخری سیڑھی پر کپڑا مارا اور کھڑا ہوا۔ پاؤں کی ایڑی سرخ ہو چکی تھی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ فاصلے پر کھڑی افسرہ کا سوال۔ سنجیدہ تاثرات اور بھوری رنگت والا آدمی خاموش رہا، اپنے گیلے ہاتھوں کو کفتکا سے صاف کیا۔ بول نہیں سکتے یا سماعت سے محروم ہو؟ اس بار اس نے گہری نگاہیں بس اٹھائی۔ کچھ تھا ان مڑی پلکوں کی سنجیدگی میں کہ ابیل ایک لمحے کے لیے کچھ اور سوچ نہ سکی، نظریں کہیں اور پھیر نہ سکی۔ مضبوطی سے بندھے ہاتھ خود بخود ڈھیلے ہو گئے۔ شہزادی نے سوال کیا ہے؟ ساتھ آئی کنیز بولی۔ میں جواب دہ نہیں۔ بالٹی اٹھاتے اس نے کرتے کے کف موڑے تھے۔ اب اگلی سزا کہاں کاٹنی ہے؟ عبداللہ کو دیکھتے طنز کیا۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں وہ یہ جتا چکا تھا کہ ایک دن میرا بھی آئے گا۔ چھوٹے قد اور زیرک نگاہوں والا وہ مرد غلام کو لیتے دور جا رہا تھا۔ غور کرو تو فاتر کی چال میں لڑکھڑاہٹ تھی اور دور کھڑی ابیل کی نظروں میں ستائش۔ اس سے پھڑکنے کے لیے ایک اور پنچھی مل چکا تھا۔ اب لبوں پر مسکان نہ آتی تو یہ تو ناشکری تھی۔ معاہدے کی ابتدائی 24 گھنٹے تمام ہوئے اور اپنے طے شدہ بعد کے مطابق وہ تمام منصف اعلیٰ کے شکوہ گاہ میں جمع تھے، مگر یہ سب ثابت نہیں کرتا کہ ہم اپنی ہی دنیا میں ہیں۔ یہ جھلایا ہوا لہجہ اور کسی کا نہیں، ہماری نیلی آنکھوں والی ترک گل جان کا تھا، جو دبیر کے ساتھ بیٹھی فاتر کی ٹھٹائی پر سر پیٹنے سے کچھ ہی دور تھی۔
المیرا نے اس نارنجی بالوں والی لڑکی کو بلایا تھا۔ المیرا، اس نے کیا کہا تھا؟ نیچے بیٹھے فاتر نے پیچھے دروازے کے ساتھ کھڑی عورت کو مخاطب کیا۔ وسیع پیشانی پر اپنا نام سن کر ناگوار سلوٹیں نمایاں ہوئی۔ یہی کہ مصر میں ہونے والی جنگ میں وہ ایک طالبہ تھی جو یہاں آ گئی۔ گل نے بے صبری سے المیرا کی بات کاٹی۔ یہ قصہ وہ تیسری مرتبہ سن چکی تھی، اور اس بات سے بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ہم متوازی دنیا میں نہیں ہیں۔ ان کی یہ بحث پچھلے آدھے گھنٹے سے جاری تھی اور ابھی تک دلائل کا پلڑا گل جان کا بھاری تھا۔ دبیر البتہ خاموشی سے بس ان دونوں کو دیکھ ہی رہا تھا۔ مجھے یہ ثابت کرنا بھی نہیں، مجھے بس یہاں سے نکلنا ہے۔ گل کا چہرہ یوں تھا جیسے کسی نے اس سے کہا ہو، تمہاری زندگی کے پچھلے 23 سال فالتو تھے۔ سارا مسئلہ ہی یہاں سے شروع ہوا تھا کہ فاتر صاحب کو دنیا کا یقین نہیں ہے، اور یہ تو بھائی کوئی اور ہی گیت سنا رہے تھے۔ اس کی بائیں آنکھ پھڑکتا دیکھ کر المیرا شیطانی انداز میں مسکرائی اور فاتر کی طرف جھکی۔ کوئی بات نہیں، تم بوڑھے ہو رہے ہو، باتیں بھول جایا کرتی ہے۔ فاتر اسلام نے اسے کچا چبا جانے والے انداز میں کندھے کے پار سے دیکھا۔ فاتر سر، آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ اب گل بیچاری کی بس ہو چکی تھی، سو سر کو ہاتھوں میں گراتے ہوئے ہار مان لی۔ مجھے یہاں سے نکلنا ہے۔ اچھا، اور وہ کیسے؟ جلے بھنے انداز میں آئیبرو جھکائی۔ مانتی تو ہو نا ہم نکل سکتے ہیں؟ اتنی سی بات اور اس آدمی کے جبڑے غصے سے تنے۔ پہلے آپ بتائیں، آپ مانتے ہیں ہم اپنی دنیا میں نہیں ہیں؟ دنیا ہماری ہے، جگہ ہماری نہیں۔ اس کا لہجہ اس کے عزائم کی طرح ٹھوس تھا۔ گل نے حملہ کرنے والے انداز میں ہاتھ اٹھائے۔ المیرا نے ایک اونچا قہقہہ لگایا۔ فاتر اسے جواب نہیں دے گا، یہ عورت وقت کا ضیاع تھی۔ اچھا، جگہ کون سی ہے؟ وہ اس کو اسی کے طریقے سے ہرائے گی۔ فاتر کچھ لمحات انہیں نیلی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ کوئی ریاست ہوگی، آئی ڈونٹ نو۔ کیا آپ کی دنیا میں ایسی کوئی ریاست ہے؟ دبیر گال پر ہتھیلی ٹکائے اسے بولتا دیکھ رہا تھا۔ وہ واقعی سپہ سالار لگتی تھی۔ ہماری دنیا میں کافی کچھ نامعلوم ہے۔ اس نے لبوں کو بھینچا۔ المیرا لطف اندوز ہو رہی تھی۔ اچھا چلو مان لیا، ہماری ہی دنیا ہے۔ اگلا سوال، ہم یہاں کیسے آئے؟ فاتر کی آنکھوں میں یکدم کوئی جگنو چمکا۔ یہی تو جاننا ہے۔ اسے لگا گل آخرکار اس کی بات سمجھ رہی ہے۔ گریٹ، آپ نے کتنی تحقیق کی ہے اس پر؟ فاتر بولنے کے لیے فوراً آگے آیا، لب جدا کیے، اور تبھی احساس ہوا اس کے پاس تو بولنے کو کچھ نہیں۔ اسے جو نگار نے کہا تھا وہ کسی کشتی کے ذریعے آیا ہے، مگر اسے اچھے سے یاد تھا آخری مرتبہ وہ اس تاج والے کمرے میں تھے۔ دبیر، تم؟ غیر دلچسپ بھوری نگاہیں اس تک اٹھی۔ تم نے اس دن ہمیں وہاں کیوں بلایا تھا؟ دبیر کی چہرہ بے تاثر رہا۔ وہ کچھ سوچ رہا تھا یا سنائی نہیں دیا۔ قاتل کے متعلق ایک ثبوت دینا تھا۔ ٹھنڈا برفیلا لہجہ۔ المیرا بالوں کے کنارے سے کھیلتی خاموشی سے سب دیکھ رہی تھی۔ ان دونوں کے چہرے پر سوال دیکھتے منصف نے گہری سانس خارج کی اور آگے آیا۔ سینڈی کا قاتل کوئی مرد ہے؟ پانی پر سفر کرتے اس چھوٹے سے کمرے میں ہوتی گفتگو میں وقفہ آیا۔ وقفہ طویل ہوتا گیا اور اسی طوالت میں ملکہ نے بولنے کا موقع غنیمت جانا۔ ہم یہاں مچھر مارنے آئے ہیں یا مچھلیاں پکڑنے؟ بڑی ہی معصومیت سے وہ ان سب کو دوبارہ موضوع پر لے آئی۔ اپنی رائے دو۔ دبیر نے جو دلائل اس دن ہمارے سامنے رکھے تھے اس کے مطابق اب ہم اپنی کائنات سے دور آ چکے ہیں۔ تصدیق کے لیے فاتر اسلام کا چہرہ دیکھا جس نے اسے بس بولتے رہنے کا کہا۔ اور فاتر سر، آپ کی باتوں کو سامنے رکھتے ہم یہاں سے نکل سکتے ہیں، رائٹ؟ اور تم کیا مانتی ہو؟ فاتر کے سوال پر گل نے باری باری تینوں کا چہرہ دیکھا۔ خشک لبوں پر زبان پھرتے اس نے اینک درست کی۔ اگر میری بہن یہاں آئی ہے تو میں اسے لے کر ہی یہاں سے جاؤں گی، اور اگر وہ یہاں نہ آئی ہو تو؟ سوال فاتر کی طرف سے اٹھایا گیا۔ ایک طرف کو بنے روشن دان سے نکلتی چاندنی میز کے عین وسط میں گول دائرہ بنا رہی تھی۔ اس دائرے کو تکتے وہ خاموش رہی۔ فاتر کے سوال پر وہ سوچ کر خود کو تھمائی۔ کچی ڈور کو مزید کمزور نہیں کر سکتی تھی۔ ساری باتیں چھوڑو۔ المیرا اپنی جگہ چھوڑتے اب فاتر سے فاصلے پر آ کر بیٹھ گئی۔ اب بتاؤ یہاں سے نکلنا کیسے ہے؟ کمرے کی فضا اب بحث سے نکلتے حکمت عملی کے درجے پر آ چکی تھی۔ دبیر، نقشہ۔ فاتر نے جہاں ہاتھ بڑھایا وہیں دبیر نے طے شدہ کاغذ ہتھیلی پر رکھ دیا۔ کاغذ کھولتے اس نے میز پر جو ہی پھیلایا سب کا سانس حلق میں تھم سا گیا۔ کاغذ وہی تھا، نقشہ نئی سیاہی اور صاف قلم سے تازہ کیا گیا تھا، اور صرف تازہ ہی نہیں، کہیں مدھم ہوئے کناروں کو دبیر نے دوبارہ سے بنایا بھی تھا، پہلے سے بہتر اور صاف صفائی سے۔ یہ تم نے کیا ہے؟ گل کا تعریفی لہجہ جس پر دبیر نے محض گردن ہلا دی۔ اب ذرا فاتر المیرا کی طرف آؤ۔ گل دبیر پر اپنا تعریف کے نئے پہاڑ توڑ رہی تھی۔ ہونٹوں کو ایک دوسرے سے سختی سے جوڑے فاتر کا مکمل دھیان نقشے کو سمجھنے میں تھا۔ اتنا غور سے دیکھنے پر تم سیدھا اپنے گھر تک نہیں پہنچ جاؤ گے۔ کندھے کے اوپر سے دی گئی المیرا کی حسین رائے۔
फातिर ने गर्दन ज़रा सी फेरते एक आईब्रो उठाई। अलमीरा ने जवाबन पलकें झपकाते हुए मासूमियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये इस तरह फातिर ने एक कोने में उंगली निचला अरशा। यहाँ एक साथ 3-4 छोटी कश्तियाँ हर वक्त मौजूद रहती है। वो किसी दानिशमंद कप्तान की तरह अब उन्हें समझा रहा था। हम इनमें से एक लेकर वापस लीबिया तक का सफ़र करेंगे। बकौल अलमीरा की छोटी बहन के हम तीनों लीबिया से हैं। मैं वहाँ जाकर बआसानी ये कह सकता हूँ मुझे यरगमाल बनाकर ले जाया गया था। रही बात दबीर की, वो आम सा मल्ला है और गुल तुम। उंगली आखिर में उस गोल्डन गर्ल पर ठहरी। तुम एक गद्दार, ड्रामाई अंदाज में हाथ फैलाते अलमीरा ने कहा लगाया। फातिर बस उसे नागवारी से देखते सर दाएं बाएं हिलाता रह गया। किस संजीदगी से फारिग औरत को मुल्क का निज़ाम थमा दिया गया है। लीबिया पहुंचकर पहले हम तीनों जानेंगे हम यहाँ कौन हैं, हमारे ख़ानदान, हमारे मकाम और हमारी किस्मत। कागज़ को दोबारा तह लगाते उसने तीनों को बारी बारी देखा। दबीर और गुल ने तो उसके इरादे की तायीद की, बस एक वो जो फितना पास बैठी थी उसी की हामी का इंतज़ार था। अलमीरा मुस्कुराते हुए फातिर को देख रही थी। मिस्री मर्द ने गहरी सांस खारिज करते पेशानी मसली। क्या सवाल है, अब बेजारी ही बेजारी थी। अलमीरा एकदम घुटनों की पल बैठी। मैं तो साथ नहीं जाऊंगी ना। वो शायद फातिर से मिन्नत समाजत की उम्मीद रख रही थी। खुदा का शुक्र है, और शायद फातिर उसकी शर्मिंदगी का मुंतज़िर था। दोनों फ़रीक़ीन के अंदाज़े हुए बेजा, क्योंकि जहाँ फातिर ने जान छुड़ाने वाले अंदाज में शुक्र किया, वहीं अलमीरा तेज़ी से एकदम भड़क उठी। नाखून गिन कर निकलवाने हैं या सीधा सरकलम करवाने के मूड में हो। वो जो बड़ी सी बड़ी बात हंस कर पी जाती थी। फातिर का एक गैर मुतवक्का जवाब उसे कई मिर्ची चबाने पर मजबूर कर देता था। फ़िलहाल मैं तुमसे जान छुड़ाने का ख्वाहिशमंद हूँ। नक्शा बगल में फंसाते वो उठ खड़ा हुआ। मेरी खिदमत में आते तुम्हें ये सोचना चाहिए था कि ये वक्ती सज़ा नहीं, उम्र कैद है। दरवाज़ा खोलते फातिर के पीछे खड़े होते उसने तंज किया, या खुदा, इस उम्र कैद से तो मौत बेहतर है। आसमान की तरफ मुँह करते उसने ऊंची दुहाई दी और दरवाजे से बाहर निकल गया। अलमीरा ने बहुत मुश्किल से खुद को उसका मुंह नोचने से रोका और पीछे पीछे निकल गई। तुम्हें मैं दिलवाती हूँ ना आसान मौत। बंद होते दरवाजे से बस ये आखिरी जुमला सुनाई दिया। गुल और दबीर दोनों जानते थे इन दोनों ने एक दूसरी की टांग खींचना तब तक नहीं रोकना जब तक वो अपने अपने कमरों में नहीं चले जाते। ये तो शायद फिर भी एक खुशफहमी थी। अलमीरा और फातिर अगर कब्रिस्तान में भी आस पास दफन होते तो शायद अपनी अपनी कब्र में बैठकर एक दूसरे को ताना कसते कसते मौत के फरिश्ते का इंतज़ार करते। अब इस कमरे में बस वो दो हमदर्द थे और चांदनी का बनता गोल दायरा। गहरी सांस लेते गुल ने चेहरा उठाते कंधे झुका दिए। एक को जलना आता था तो दूसरे को जलाना। मध्यम लहजा मगर थकन आलूद अंदाज। ए मैच मेड इन हेल। इसके जुमले में इजाफा करते दबीर साकित निगाहों से दरवाजे को ही देख रहा था। क्या वो वाकई यहाँ से निकल सकते थे? अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगले वीडियो में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। क्या ये लोग वाकई इस मुतवाज़ी दुनिया से बाहर निकल आएंगे? ये दुनिया हकीकत है या कोई अफसाना या कोई कहानी? इसमें कोई सच्चाई है या नहीं? ये सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। नावल को अपने कॉन्टेक्स्ट में ज़रूर शेयर करें। बहुत मज़ेदार, बहुत प्यारा नावल है। इसे ज़रूर शेयर करें अपने कॉन्टेक्ट्स में, और साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक कि अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।